یہ کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جن کی تقدیر سمندر کی گہرائی میں لکھی گئی، جسے دنیا نے صرف ایک مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے انسان کے طور پر جانا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں اس واقعے کے پیچھے کتنا گہرا سبق ہے، کتنا بڑا امتحان اور کتنا زبردست رحمت چھپی ہے۔ یہ کہانی حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، اللہ کے اس بندے کی جو اپنی امت سے ناراض ہو کر چلا گیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے وجود کی سب سے رحمدل جھلک دکھاتا ہے۔ ایک اندھیری، تنگ اور نم جگہ، ایک مچھلی کا پیٹ۔ یہ وہ مقدس واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے بھی دہرایا ہے اور جسے پڑھ کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو مایوسی سے گھر کر بھی اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا، جو کہ آج کے دور میں ایران کے مشہور شہر موصول کے قریب بسا ہوا تھا۔ یہ علاقہ اس زمانے میں بھی بہت آباد اور ترقی یافتہ تھا، لیکن افسوس وہاں کے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے نام سے ناواقف تھے اور اپنی ہی بنائی ہوئی خدا کی تصویروں کو سجدہ کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، مگر قوم نے نہ صرف آپ کی بات ٹھکرا دی بلکہ مذاق بھی اڑایا، گالیاں دی اور ہر بار آپ کی بات کو جھٹلاتے چلے گئے۔ سالوں تک حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر وہ اڑے رہے اپنے شرک پر، اپنے گناہوں پر۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب صبر کی حدیں ٹوٹ گئی۔ یونس علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے، انسانی جذبات بھی رکھتے تھے، دل تو ان کا بھی دکھتا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سالوں سے سمجھانے پر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تو انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی قوم کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، ناراض ہو کر، تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے۔ لیکن یہاں ایک غلطی ہوئی، اور یہ غلطی ایک نبی سے ہوئی۔ نبی سے غلطی ہونا ایک معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اور یہی واقعہ بنا اس امتحان کی بنیاد جس کی مثال شاید ہی انسانی تاریخ میں ملے۔ یونس علیہ السلام ایک سمندری جہاز پر سوار ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کسی اور بستی میں جا کر زندگی گزارنے کا۔ جیسے ہی کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو ایک بہت ہی بھیانک طوفان آ گیا۔ کالے بادل چھا گئے، ہوائیں بے قابو ہو گئی، سمندر کی لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے۔ انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا۔ یہ ایک پرچی کی طرح ایک گیم سمجھ سکتے ہیں جس میں سبھی لوگوں کے نام لکھے جائیں گے اور جس کا نام آئے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسے ہی پہلی بار پرچی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر دوسری بار پرچی ڈالی گئی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر تیسری مرتبہ پرچی ڈالی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اور پھر کشتی پر سوار سبھی لوگوں نے طے کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ بنا کوئی شکوہ کیے حضرت یونس علیہ السلام خود کو سمندر میں کودنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ وہ بنا کچھ سوچے، بنا ڈرے، بنا گھبرائے سمندر میں کود جاتے ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی مچھلی آتی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جاتی ہے۔ اس مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی حکم دے رکھا تھا۔ وہ آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی، مگر دھیان دیجئے، نگل لیا، چبایا نہیں۔ ان کے جسم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اب یہ ایک ایسا منظر تھا جو نہ کسی انسان نے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ ایک نبی ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں جو سمندر کی گہرائیوں کے اندھیرے میں جا چکی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنی زیادہ گھٹن ہوگی، نہ سورج کی روشنی، نہ چاند کی چاندنی، نہ ہوا، نہ آواز، صرف خاموشی اور سناٹا، اور ایک تنہا نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے تھے۔ اور پھر وہیں سے نکلتی ہے وہ مشہور دعا جو آج بھی ہر مسلمان کی زبان پر ہوتی ہے جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے توبہ کرتے رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر 40ویں دن مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر آ کر نگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں پر ایک کدو کا پیڑ اگا دیا جو حضرت یونس علیہ السلام کو چھاؤں بھی دیتا تھا اور کھانے کے لیے کھانا۔ حضرت یونس علیہ السلام ٹوٹ چکے تھے، مگر کچھ دن بعد اللہ نے ان کا جسم بھی، روح بھی، ارادہ بھی پھر سے تازہ کر دیا۔ پھر جب دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کی قوم ان پر ایمان لے آئی، اور یہی وہ قوم تھی جو عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان لے آئی تھی۔